حضرات محترم، گو کہ آپ کو پتہ ہے ہر سال یہاں یہ پنڈال اس وقت سے پہلے بھر جاتا ہے، لیکن بارش کل سے بہت شدید تھی اور ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ہم اوپر برآمدے میں شفٹ کر لیں، لیکن اللہ نے موقع عطا کیا۔ شاہ صاحب بھی اگلے 20-25 منٹ میں انشاءاللہ پہنچیں گے۔ تو بہرحال ہم یہ محفل محرم کے دن ہیں، کسی چیز کی قلت یا کثرت کو نہیں دیکھا جاتا۔ پروگرام لائیو جا رہا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم اس مختصر سے وقت میں اس لیے مداخلت کر رہا ہوں چونکہ اسٹیج سیکرٹری حضرات بھی انہوں نے اپنے طریقے سے پھر اسٹیج کو چلانا ہوتا ہے۔ تو علامہ مفتی نذیر احمد قریشی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، خوش آمدی۔ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اس مختصر سے وقت میں بارگاہ رسالت، بارگاہ امامت اور بارگاہ ولایت میں اپنی عقیدت کے پھول پیش کریں۔ جناب علامہ مفتی نذیر احمد قریشی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پائیں نعرے پائنتن پاک تے سوا لاکھ نعرہ حیدری، اے با نعرہ حیدری۔ بھئی یہ گاڑی یہاں سے نکاؤ پیچھے۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد زینت محفل، صدر محفل، فخر السادات پیر طریقت جناب بھی ہیں، اس میں کھیت و کھلیان بھی ہیں، اس میں پھولوں کے باغات بھی ہیں اور سرسبز و شاداب زمینیں بھی اور لہلاتے ہوئے کھیت بھی ہیں، لیکن میرے خالق و مالک نے اپنی پوری روح زمین میں سے زمین کے جس قطعے اور جس ٹکڑے کی قسم کھائی وہ زمین حرم کی قسم کھائی۔ سبحان اللہ۔ علماء اپنے اپنے طور پر اس قسم کی وجوہات بیان کرتے، کوئی کہتا شاید کہ اللہ نے زمین حرم کی قسم اس لیے کھائی کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، کوئی کہتا یہاں میدان عرفات اس لیے اللہ نے قسم کھائی، شاید کوئی اپنی علمی تحقیق اور جستجو کے بلبوتے پر کہتا کہ اس لیے قسم کھائی کہ یہاں صفا و مروہ ہے، اس لیے قسم کھائی کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے،
یہ کوئی کہتا اس لیے قسم کھائی کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر کئی انبیاء کے مزارات مقدسہ ہیں، ان کا مدفن ہے، اس لیے میرے رب نے زمین مکہ کی قسم کھائی ہے۔ لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں سے قطع نظر پہلے ہی فیصلہ فرما دیا، فرما میں خالق ہو کر اس قطع ارض کی قسم، اس سرزمین حرم کی قسم اس لیے کہہ رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ محبوب اس زمین کے قطع نے تیرے قدموں کے بوسے دیے، تیرے قدموں کو چوما ہے، تیری تلیوں کے بوسے مکہ کی وادیوں نے لیے ہیں۔ محبوبہ میں تیری خاطر زمین حرم کی قسم کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کیونکہ اس کی گلیوں میں محبوب تو چلتا پھرتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے جہاں پر میرے تیرے نبی کے قدم لگے، جو زمین میرے محمد کے تلووں کو چومے، اس زمین کی رب کے ہاں اتنی عزت ہے کہ وہ اپنے پاک کلام میں اس زمین مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ تو لوگوں، جو زمین میرے محمد کے قدموں کو چومے اگر وہ رب کے ہاں شان والی ہے تو پھر اس حسین کا کتنا مقام ہوگا جس حسین کو خود میرے محمد نے کئی بار چوما۔ حضور نے جس حسین کو کئی بار چوما ہے اور وہ حسین ابن علی میرے مصطفیٰ سے کہ قدموں سے بھی ان کو نسبت، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو حقیقت میں حسین ابن علی کو میرے محمد عربی کے سینے نبوت سے نسبت حاصل ہے۔ حضور نے ان کو اپنے سینے پر کھلایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے حضور نے زبان چسوائی۔ آج بچے پیدا ہوتے ہیں، نو مولود کے کانوں میں علماء اذان دیتے ہیں یا اپنے خاندان کا کوئی بزرگ اذان دیتا ہے، لیکن حسین ابن علی یہ تو وہ مولود تھا کہ جب پیدا ہوئے تو کانوں میں اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا گیا، بلکہ خود جس محمد کی رسالت کی ساری کائنات گواہیاں دیتی ہے وہ سونے مدینے والے نے خود حسین ابن علی کے کان میں اذان کیا اور اشہد انی رسول اللہ کی صدا لگائی۔ تو امام علی مقام امام حسین آپ کربلا کے محتاج نہیں تھے، بلکہ کربلا کے ذروں کو حسین ابن علی کے خون نے عزت بخشی کہ آج آل محبت اور آل ایمان کی محفلوں میں اس کربلا ریگستان کا تذکرہ ہوتا۔ حسین ابن علی یوم عاشور کے بھی محتاج نہیں کہ یوم عاشور نے حسین ابن علی کو عزت بخشی۔ ارے نہیں، حسین کربلا جا کر حسین نہیں بنا، حسین گود فاطمہ الزہرا میں جنم لے کر حسین بنا۔ حسین حضور کے سینے پر کھیل کر حسین بنا ہے۔ اور بچپنے میں ہی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، حضور کی وہ مشہور حدیث بار آپ نے سنی ہوگی، سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک فرشتے نے اللہ کے دربار میں عرض کی، یا اللہ میں دنیا میں تیرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو کر سلام کرنا چاہتا ہوں۔ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرا اور آپ کا نبی وہ نبی ہے، ساری کائنات کے نبی شان والے ہیں، لیکن میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس کا کلمہ 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی پڑھا۔ ہر نبی امت کا نبی ہے، لیکن میرا نبی امت کا بھی نبی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی نبی۔ حضور کو اللہ نے سارے نبیوں کی بھی سلطانی اور سرداری عطا فرمائی، اور خود حضور فرماتے یہاں بھی سلطانی حضور کے ہاتھ میں، اور قیامت والے دن بھی ساری امت اور سارے نبیوں کی قیادت میرے اور تیرے نبی کے ہاتھ میں ہو۔ ہر نبی حضور فرماتے امت کی قیادت کر کے آئے گا، میں اپنی امت کا بھی قائد ہوں گا، وانا قائد الانبیاء، سارے نبیوں کی قیادت کا سہرا بھی مجھ محمد کے سر سجا ہو۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ حضور نبی رحمت کے دربار میں فرشتے نے اذن سلام مانگا اللہ کے دربار سے، اللہ کی بارگاہ سے، یا اللہ اجازت ہو تو میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کروں۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نبی رحمت کی دربار میں وہ فرشتہ حاضر ہوا. حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی اس زمین کے اوپر وہ کبھی بھی وہ فرشتہ نہیں آیا تھا. آج پہلی مرتبہ استاذن ربہ، آج اس فرشتے نے اللہ کے دربار میں اجازت مانگی. اے اللہ اگر اجازت ہو میں دنیا میں جا کر تیرے حبیب محمد کو سلام عرض کر سکوں. سرکار فرماتے میری دربار میں دو کام کرنے آیا. ایک سلام کرنے آیا وَيُبَشِّرُنِي، اور مجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہے یا رسول اللہ آج اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا ہے کہ ان فاطمہ بنت محمد سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یا رسول اللہ آج اللہ نے اعلان کر دیا آسمانوں پر کہ آپ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صائمہ صابرہ راشدہ مرشدہ زکیہ مزکیہ مقدسہ منورہ مبارکہ مبشرہ موحدہ فقیہیہ اندلی بکوہ جنت تسکین قلب نبوت نور چشم رسالت ملکہ عفت و طہارت ملکہ شرم و حیا ملکہ کونین ام الحسنین بی بی پاک خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو یا رسول اللہ اللہ نے ساری جنتی عورتوں کی سردارہ بنا دیا. والحسن والحسین، حضور ایک تو آسمانوں سے آپ کو سلام کرنے آیا اور دوسرا یہ خوشخبری دینے آیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ نے ساری جنتی عورتوں کا سردارہ بنا دیا ہے اور ان کے شہزادے حسن اور حسین کو سارے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا. آواز آ جائے نبیوں کا تاجدار ہے نانا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ. محبت سے بولے یار، محبت کے ساتھ ذوق کا اظہار کرے. صدیاں حسین کی ہے زمانہ. بولو بولو صدیاں حسین کی ہے. میرا اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھائی جو سننے آیا ہے حضور کی اور حضور کے اہل بیت اور اصحاب کی شان، وہ تو محبت سے بولے سبحان اللہ. جس کا کسی کی گفتگو سے سٹیٹس خراب ہوتا وہ گھر سے نہ آیا کرے. یہاں شکل بنا کر بیٹھنے سے بہتر وہ گھر میں ہی بوتی سے جا کر بیٹھا کرے. یہاں وہ لوگ سامنے بیٹھے ہو تاکہ اپنے محبوبوں کا ذکر سن کر ان کے چہرے کھل اٹھا کر بیٹھے. میرا اللہ فرماتا ہے انما کلمہ اثر، یہاں قصر کی ہے فعل کی فاعل پر علماء تشریف فرمائے یعنی اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں، صرف رب کی اپنی مرضی ہے، صرف رب کا ارادہ ہے. یہاں نہ عمل کا دخل ہے، یہاں پر نہ کوئی کسی اور کسی بھی شجرے کا دخل ہے، کسی اور کی کوئی مرضی کا دخل نہیں، صرف اور صرف رب کی مرضی ہے. اے آل بیت محمد، رب تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جس طرح پاک ہونے کا حق ہوتا ہے.
فرمایا یہ نہ عمل کے بدلے، نہ کسی حج کے بدلے میں یہ پاکی ہے، نہ نماز کے بدلے میں یہ پاکی ہے، کیونکہ کسی چیز کی بدلے میں اگر پاکی کا اعلان کروں تو اس کی پھر کوئی انتہا، اس کی کوئی مقدار ہوگی، وہ مخصوص انداز میں ہوگی۔ فرمایا میرا صرف اپنا ارادہ ہے، اے میرے محبوب کے گھر والوں، میں نے تمہیں پاک فرما دیا ہے۔ رب سنیا انہیں کتنا پاک کیا، کب تک پاک کیا؟ کویا جواب آتا ہے، دیکھو تو صحیح پاک میں نے کیسے کیا، خود میں نے کیا۔ تو گویا جواب آتا ہے یہ اتنے پاک ہیں جس طرح کہ میری مرضی کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح محمد کے گھرانے کی پاکی کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح میرے ارادے کو زوال نہیں ہے، اس طرح آل محمد کی پاکی کو زوال نہیں ہے۔ یہ ہر دور میں پاک ہے، کہ ماں کی گود میں ہو وہاں پاک ہے، اگر بازار میں ہو وہاں پاک ہے، طیبہ میں ہو وہاں پاک ہے، مکہ میں ہو وہاں پاک ہے، اور دشت کربلا پر ہو تو وہاں پر آل محمد پاک ہے۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ نبیوں کا تاجدار ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 ابواب المناقب، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اس وقت میرے نبی رحمت ام المومنین حضرت امی ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ یہ آیت بنا توجہ میری جانب رکھے، جب یہ آیت اتری حضور ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ ثم دعا فاطمہ بنت محمد وحسنا وحسینا، جس وقت حضور پر یہ آیت اتری سرکار نے وہیں پر اپنی زوجہ کے گھر میں تشریف فرمائے، مومنین کی ماں کے گھر میں حضور تشریف فرمائے۔ جب یہ آیت اتری حضور نے فرمایا جاؤ جا کر میرے جگر کے ٹکڑے میری زہرا کو بلا کے لے آؤ۔ سید کائنات کو بلایا گیا، فرمایا حسن کو بھی بلاؤ، حسین کو بھی بلایا گیا، امام حسن کو بھی بلایا گیا۔ فجل لهم بکسا، ترمذی شریف کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، سرکار نے ان تینوں کو بلایا، حضور نے ان کے اوپر چمن کی بنی ہوئی سرخ تاری دار چادر تھی، حضور نے اس چادر کے اندر ان کو رکھا، ان پر اپنی چادر تطہیر ڈالی۔ وَعَلِيٌّ زَارَهُ، میرے مولا دی اس موقع پر حضور کی پیٹھ کے پیچھے تھے، سرکار نے چادر کا ایک کونا علی پر بھی ڈالا، پھر حضور نے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فَذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، یا اللہ یہ محمد کے آل بیت ہیں، اللہ ان سے ناپاکیوں کو دور رکھنا اور انہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک ہونے کا حق ہوتا۔ ہم قربان مہر علی کے منگتے، جو حضور تاجدار گولڈا سے پیار کرتے وہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہم حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، چاہے حضور کی ازواج مطہرات ہو، حضور کے صحابہ ہو، میرے نبی کی آل بیت ہو۔ آل بیت کون کون ہے؟ صرف یہ 4 ذاتیں آل بیت میں نہیں ہیں،
بلکہ حضور کا سارا گھرانہ آل بیت، حضور کی بیویاں بھی آل بیت ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں یہ آیت طہارت آل بیت نبی کی شان میں اتری ہے، لیکن سب کی میں نہیں۔ اس آیت میں رب نے بھی مصطفیٰ نے بھی ان چار کو اپنے ساتھ شامل رکھا اور فرمایا یہ ہم پانچ کے حق میں نازل ہوئی۔ اسی کو سن کر ہم آل سنت کہتے ہیں پنجتن پا۔ آج کل ایک چندہ ٹیم ہے، محبت سے توجہ میری جانب رکھیں، نعروں کا ٹائم نہیں بھائی۔ آج کل ایک چندہ ٹیم ہے، حضور کی ہر جو آل بیت کی شان میں آیت آئی ہے یا حدیث آئی ہے اس کا ترجمہ بگاڑ رہے ہیں، اور وہ چندہ ٹیم سب کو پتہ ہے کون ہے، جن کا ایک ہی کار کرتے قوم کے پیسے اور پھر اپنے بڑوں کا ناچ گانا دکھانا۔ اب تو انہوں نے اولی القربا کے معنی بدلنے شروع کر دیے، حالانکہ خود سرکار صدیق اکبر کی نص موجود ہے اس پر، اسی ترمذی میں حدیث پاک ہے۔ سرکار صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ واللہ اللہ کی قسم میرے نزدیک محمد کی قرابت اپنی قرابت داری سے زیادہ محبوب ہے۔ جب صدیق اکبر کہتے ہیں میری قرابت داری اور ہے، نبی کی قرابت داری مجھے اپنے رشتہ داروں سے رسول اللہ کے رشتہ دار زیادہ محبوب ہے، تو قربا کا معنی صدیق اکبر نے تو حضور کا گھرانہ کیا، اور آج چندہ پارٹی کا کمینہ ملا کہتا ہے کہ سارے قریبی ہیں حضور کے سارے۔ ان کا ایسا نہیں، ساتھی ہونا اور ہے، دوست ہونا اور ہے۔ جو میرے محمد کے صحابہ میرے نبی کے وفادار بن کر حضور کی چوکھٹ پر آئے، مصطفیٰ کے قدم چومے، ہمیں ان سے بھی محبت ہے، اور آل زہرا جو محمد کے سینے پر کھیلی ہمیں ان سے بھی پیار ہے۔ جنہوں نے قدم چومے ہمیں ان سے بھی پیار ہے، جنہوں نے میرے نبی کی زبان کو چوسا ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ رب کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نہ کرے ہمارے علاقوں میں کسی کے دل میں یزید بستا ہو، لیکن شیطان ابلیس ہے اپنا کوئی نہ کوئی چیلا ہر جگہ پر منتخب کرتا ہے۔ اب جو کوئی اس کا چیلا ہوگا نا دل میں یزید کو بسایا ہوگا، اس کی سانسیں رکی نہیں ہوگی، لیکن جو نبی کی آل